ہونا چاہیے. یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری قیام بہت ہی معمولی سی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیام تھا وہ کیسے تھا. تو میرے عزیز بھائیو، بخاری اور مسلم شریف ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو جب قیام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اتنی لمبی تھی کہ قیام کرنے کی وجہ سے، یعنی لمبی لمبی قرات اور لمبی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک سوج جاتے، یعنی پھول جاتے. تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکی ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہنے کے مطلب یہ تھی کہ جب آپ گناہوں سے معصوم ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، اتنی پاک صاف ہونے کے باوجود بھی آپ اتنی لمبی قیام فرماتے، کیا وجہ ہے اور کیوں کرتے ہو اسے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قربان جائیے اس آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ جواب فرمایا. غور سے سنیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو پھر کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی مقام عطا فرمایا اور اتنی مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیا، تو میں اللہ کا شکر گزار کر رہا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں. تو میرے بھائیو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ایسے ہے جیسے نقرہ الدک کا نقرہ الدک، یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے جسے مرغی دانہ چوبتے ہیں، جتنی جلدی جلدی ہم بھی اتنی جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری قیام تو بس بچپن میں جب ہمارے ہاتھ پکڑ کر اگر کوئی ہمیں کھڑا کر دیتے تو ہم گر جاتے، بس ہماری قیام بھی اتنی لمبی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میرے عزیز بھائیو، نماز تو مومن کی میراث ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر بندہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہمیں تو یہ تو ضرور ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک رب العالمین خود مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی لوگ، مان لو دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بڑے عہدے والے آدمی کے پاس جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کتنے ادب اور دھیان سے کھڑا ہو جائے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کہیں میری کھڑے ہونے میں کوئی غلطی نہ نکالے، کوئی بات کرنے میں کوئی کسر تو نہ رہے. اتنی دھیان سے اور اتنے ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہوگا. تو اب سوچئے، جو دنیا کی سارے بادشاہوں کی بادشاہ ہے، ڈاکٹروں کی ڈاکٹر ہے، حاکموں کی حاکم ہے، تو پھر